ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محبت کے ساتھ درود شریف کی تلاوت قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، ایک طویل سفر کر کے پہلی بار آپ کا دیدار کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا۔ آج کی تقریب سعید میں میرے بڑے ہی پیارے مخلص دوست بھائی مداح رسول عربی قاری صفی اللہ بٹ صاحب، انہوں نے ترغیب دلائی اور دعوت تھی مولانا سجاد الرحمان حیدری صاحب کی۔ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ آپ کی تشریف آوری اور میری حاضری قبول فرمائے۔ میرے پاس جو وقت مجھے دیا گیا ہے وہ ہے آدھا گھنٹہ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں کوئی تمہید باندھوں گا تو تب بھی بات لمبی ہو جائے گی، چونکہ میرے بعد ایک مہمان باقی ہے، انہوں نے آپ کو کلام سنانا ہے۔ اس لیے میں بغیر تمہید کے ہی اشتہار کا عنوان دے کر ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے، میں اسی کے حوالے سے سادہ سے انداز میں دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی واعظ دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی لیکچرار دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا اللہ دلیل۔ اللہ کے دلیل دینے کا اور بات سمجھانے کا اسلوب بڑا منفرد ہے، بڑا پیارا ہے۔ قرآن کا اسلوب ایسا اچھوتا انداز ہے، قرآن کے سمندر میں غوطے لگائیں، اللہ ایمان کے موتی عطا فرماتے ہیں۔ میں آپ کی بھرپور توجہ چاہتے ہوئے بغیر وقت میں دائیں بائیں گئے آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ تھوڑا سے قریب ہو جائیں نا، میں بچوں کا گیپ ہے، جلدی اس میں زیادہ وقت نہ لگائیں۔ آدھے گھنٹے میں کیا سناؤں گا کیا نہیں سناؤں گا، ادھوری رہ جائے گی بات۔ اب اس انداز سے سمجھیے گا، میرے ساتھ چلیے گا تاکہ میں لفظوں کا تکرار نہ کروں، ایک لفظ کو دہراؤں نہیں، تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ دھیان رہے گا جی؟ پہلے ہی میں کہہ رہا تھا وقت تھوڑا ہے، بند کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب، دھیان رکھیے گا طالب علم کی جانب، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اب حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، جیسا کہ مجھ سے پہلے فرما بھی رہتے مولانا یعقوب طارق صاحب، مولانا عبد البصیر صاحب، قاری عبدالرؤوف صاحب بھی تھے۔ میں ان کی شفقت کا سہارا چاہتا ہوں، قاری صفی اللہ بٹ صاحب، میرا ایک اپنا تخیل ہے، اللہ میں نہیں کر سکتا، میں کر نہیں سکتا اس طرح، میری بڑی حساس طبیعت ہے، اس طرح ہو نہیں سکتا۔ آلٹو گڈی کسی نہیں کھلوتی ہے باہر کسی 847 گڈی کسی ادھر ہٹا اور بھائی 847 گڈی کے لیے درگاہ کو ہٹاؤ، مہربانی کرو، مہمان باہر
صاحبان توجہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا. اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہوتی نہ محبوب کی. اپنے ذوق میں سوال رکھنا، اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. تھوڑا سا مسکرا کے بولو. میں مختصر جملوں میں باتیں کرنے والا آدمی ہوں، میں نے لمبی بات نہیں کرنی. محبوب کی ولادت مشہور کرائی، محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے، عبداللہ میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے. محبوب کی آل مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی، حسین اس میں سے ہے، حسن اس میں سے ہے، فاطمہ اس میں سے ہے، رقیہ اس میں سے ہے، زینب اس میں سے ہے، ام کلثوم اس میں سے ہے. اور اپنا تعارف کرایا لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. پہلی بات. اچھا اللہ اگر محبوب کی اولاد ہو گئی، جناب قاسم پیدا ہو گئے، جناب ابراہیم پیدا ہو گئے، جناب طیب پیدا ہو گئے، تو اللہ نے انہیں بچپن میں اٹھا لیا. کیوں؟ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں، لوگ انہیں نبی کہیں. یہ خدشہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ پہلے ایسے کئی نبی آئے جو خود نبی، ان کے بیٹے بھی نبی. ماشاءاللہ. حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی. حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی. حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی. حضرت سلیمان، حضرت داؤد باپ بیٹا نبی. تو لوگوں نے کہنا تھا ہزاروں نبی ایسے آئے جن کے بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی، پڑپوتے بھی نبی، کئیوں کے بھتیجے بھی نبی، بھانجے بھی نبی. تو یہ تو محبوب کا بیٹا ہے، یہ تو اللہ کے حبیب کا بیٹا ہے، لہٰذا یہ بھی نبی. اس لیے اللہ نے بچپن میں انہیں اٹھا لیا اور اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا. اب یہاں تک جو بات تھی یہ آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے. اب قاضی ایک جملہ پیش کرنے لگا ہے، لیکن اس پہ زیادہ حیران نہیں ہونا، تھوڑا سا مسکراہٹ میرے ساتھ رکھیے گا. اللہ دھیان رکھنا میرے ساتھ، جی کنجوس بھی نہیں بننا، تھوڑا سا مسکراتے رہنا. سبحان اللہ. کیونکہ میں نے تھوڑے وقت میں زیادہ بات کرنی ہے. اچھا اللہ اگر بیٹے بڑے ہو جاتے، توجہ، قاسم بڑے ہو جاتے، ابراہیم بڑے ہو جاتے، طیب بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا محبوب کے بیٹے تو ہیں نبی نہیں، ہم نے تو بات ماننی تھی. تھوڑا سا مسکرا دو. آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا، قرآن میں حکم آ جاتا میرے محبوب کے بیٹے تو ہیں نبی. ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ اگر اس وجہ سے اٹھا لیا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے تو ہم نے تو تب بھی بات ماننی تھی. اگر وہ بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، جناب قاسم بڑے ہو جاتے ہیں، جناب ابراہیم بڑے ہو جاتے ہیں، جناب طیب بڑے ہو جاتے ہیں، قرآن میں حکم آ جاتا ہے محبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی. کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں، حضور کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا، کوئی تیسری صورت تو نہیں تھی. یہ دو ہی صورتیں تھیں. اسے سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں. ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کا بھی ساتھ بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بھی ساتھ بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہو، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟
تھوڑا سا بولیے. والے والے. ایک پیر ادھر کھڑا ہے, ایک پیر ادھر کھڑا ہے, اس پیر کا بھی بیٹا کھڑا ہے, اس پیر کا بھی ساتھ بیٹا کھڑا ہے, اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے, اس پیر کا بیٹا تو ہے, پیر نہیں, فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے, ایک خطیب ادھر کھڑا ہے. یہ تو انہوں نے 25 منٹ مجھے کہے, مجھے 5 منٹ بھی کوئی کہے تو میں مضمون پورا کر دیتا ہوں. ایک خطیب ادھر کھڑا ہے, ایک خطیب ادھر کھڑا ہے, اس خطیب کا بھی بیٹا ساتھ کھڑا ہے, اس خطیب کا بھی بیٹا ساتھ کھڑا ہے, اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے, اس خطیب کا بیٹا تو ہے, خطیب نہیں, فضیلت کس کی ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں اب دو ہی صورتیں تھی, محبوب کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا, اگر بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا. اے کسی کے پاس ترازو تو میرا جملہ تولنا. اور اگر بیٹا نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے ساتھ بھی بیٹے ہوتے, محبوب آتے محبوب کے ساتھ بھی بیٹے ہوتے, ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے, محبوب کے بیٹے تو ہوتے, نبی نہ ہوتے تو فضیلت میں حرف آتا. میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا ما کان محمد. لمبی چوڑی تمہید بننا, میں تے وقت رو تھوڑ وقت دے مطابق بڑے مختصر انداز گل کر رہے ہیں. ما کان محمد صلی اللہ ابا احد من رجالکم, میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. اب دھیان رکھنا ایک طالب علم کی طرح دھیان رکھنا. ولیکن رسول اللہ, سبحان اللہ. لیکن اللہ کا رسول ہے. گرامر کے لحاظ سے یہاں لیکن لگتا ہی نہیں, پریشان نہیں ہونا. گرامر کے لحاظ سے علماء تصریح فرمائیں, ایسے اگر اردو میں کنورٹ کریں, میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا پانا ہے لیکن اللہ کا رسول ہے, تب بھی لیکن کا کوئی محل ہے. لیکن کو کہتے ہیں مگر, مگر کو آپ اپنی پنجابی میں کیا کہیں گے یا کھٹواری بولی میں پر اور لیکن اور مگر لگن کا کوئی محل ہے. اتنے تے لگ سکتا ہے, بندہ کسی کو کہے تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا پر تو پریشان نہیں ہونا. اے ہون تے کوئی معنی سمجھ آ رہا ہے, میرا مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ زیادہ مشکل بات تو نہیں کر رہا. تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن تو نے پریشان نہیں ہونا. اب لیکن کا معنی سمجھ آ رہا ہے. میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن اللہ کا رسول ہے. لیکن یہاں گرامر کے لحاظ سے نہیں لگتا, لیکن اللہ نے کیوں لگا؟ صاحبان توجہ. عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں ہوتی, اس کے سینے میں جو ماں ہو. بے شک. سبحان اللہ. باتیں نہیں کر رہا ہوں, آپ ایسے انجان بنے تو علیحدہ بات ہے. اس کے سینے میں جو ماں کی ممتا مشہور ہے, وہ ماں عورت ہو تو تب اس کے سینے میں ممتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی اولاد والی عورت کے ہاں کوئی حادثہ ہو جائے, اولاد کی طرف سے اطلاع نہ مل رہا ہے, پریشان ہو, تو کوئی ایسی عورت اسے دلاسا دے جس کی اولاد نہ ہو, چھوڑ رہن دے, کی ٹینشن لے رہی ہے, اور پریشر زیادہ ہو جائے گا, شوگر ہو جائے گی. وہ جواب دے گی تنو کی پتہ, بے شک. تیری اولاد سے نہیں. جی. مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے لیکن ہر مرد کے سینے میں نہیں. جو باپ ہو, جو باپ ہو, آپ نے اس انداز سے مانا نہیں سنا ہوگا پہلے, اس مرد کے سینے میں شفقت جو باپ ہو. پھر اولاد نابالغ ہے, شفقت کا معیار اور ہے. جب اولاد بالغ ہو تو شفقت نقطہ عروج پہ پہنچتی ہے اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اب میرا جملہ دھیان سے سننا. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں, لیکن کسی کے ذہن میں اب یہ بات نہ جائے کہ محبوب کے سینے میں شفقت ہی نہیں. فرمایا نہیں, ولیکن رسول اللہ, ولیکن رسول اللہ. ساری کائنات کے باپ ان کی شفقتیں اکٹھی کر لو, رسول اللہ کے سینے میں اپنے امتی کے لیے جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو میں چاہے مدد حوالہ تو دے دیں. ما کان محمد محمد ابا احد من رجالکم,
ولیکن رسول اللہ و خاتم خاتم النبی. النبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. بس یہ اصل میں آپ سے پہلی ملاقات ہے تو میں تو سیدھا پدرا کرنے سے وقت نہیں لا سکتا. نہیں اچھا اللہ اکبر. ایویں نہ کرو پھر میری تو نویں سروں شروع ہو جائے گا. میں اگر رعایت شخص دے رہا سا تو انہوں نے میرا نہیں پتا تو کوئی گل نہیں میں اپنا آدھا گھنٹہ پورا کر کے تو اٹھ جاتا. صاحبان توجہ ہے. جی. ما کان محمد النبا. سبحان. میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن اللہ کا رسول ہے. توجہ رکھنا حضور کے سینے میں شفقت ہے کیسے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اسی پہ بات انشاءاللہ. جی جی. حضور کے سینے میں شفقت ہے کیسے. کیسے. ماشاء اللہ. آج دور ایسا ہے ہر طبقہ معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا. ہر طبقہ ہر مسلک ہر جماعت وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے. ادھر نہ جانا وہ گستاخ ہے, ادھر نہ جانا وہ منکر ہے, ان کی نہ سننا وہ تو حضور کو ایسا سمجھتے ہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں. ہم صرف عاشق ہیں, ہمیں صرف محبت ہے. میرا اسلوب تھوڑا سا مختلف ہے. میں یہ نہیں سنایا کرتا کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے, میں یہ سنایا کرتا ہوں حضور کو آپ سے کتنی محبت ہے. سبحان اللہ. وہ بات سن کر پھر اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ سینہ چوڑا کر کے دعویٰ کرے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے, ہم حضور سے کیا عاشق ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بات تو سن لے تو صحیح. اب محبت کا ایک معیار ہے. سبحان اللہ. میں اگر ایک مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں, میں جو کہوں کہ ابھی آپ یہاں سے اٹھیں گے نا آ جائیں گے میرے پاس صرف 10 منٹ ختم کر دیں. اصل میں دائیں بائیں لوگ دیکھ رہے ہو تو مجھ سے بات ہوتی ہے. میری اسے آپ خامی سمجھ لیں, خامی سمجھ لیں. میں خامی کا لفظ نہیں جی. ہاں پیارے مہمان ہیں ماشاء اللہ. میں نے خامی کا لفظ اس لیے بول دیا کہ بعد میں سے کوئی نخرے کا نام نہیں دیتا. میں نے اس لیے سے خامی پہلے سے ہی کہہ دیا, لیبل لگا دیا خامی کا. دھیان ہو تو پھر بات کہیں جا سکتی. اب آپ کا دھیان ہے. جی. میں ایک مثال دینے لگا تھا کہ ابھی جو میں کہوں نا آپ کو کہ آپ مثال لیں, یہاں سے آپ اٹھیں گے جیسے ہی آپ دروازے پہ جائیں گے سامنے آپ کا پیر کھڑا ہے یا استاد کھڑا ہے یا محسن کھڑا ہے یا کوئی بھی شفیق ہے باپ ہے, اپنے اپنے ذہن کے مطابق آپ کے ذہن میں جو آپ کا زیادہ محترم ہے وہ کھڑا ہے اور ایک چیز آپ سے مانگتا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے. کتنا آسان کر دیا میں نے. وہ ایک چیز آپ سے مانگتا ہے آپ کا استاد یا پیر یا والد یا محسن یا مرشد, ایک چیز آپ سے مانگتا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے اور وہ ہے بھی کسی کو, تو وہ جو مانگے تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ دے دیں گے. کھل کے بولیے, میں نے کسی کو کھڑا نہیں کیا. میں ایک مثال دے دیں گے. پیر کی بات بعد میں, مرشد کی بعد میں, استاد کی بعد میں, حضور ایک چیز آپ سے مانگے. پیارے آقا ایک چیز آپ سے مانگے, اور میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا, میں ذمہ داری سے بولوں گا. پیارے وہ آقا جن کے سامنے کافر آئے تھے, آپ کو اقتدار دیتے ہیں, دولتیں دیتے ہیں, سونا چاندی دیتے ہیں, ہیرے جواہرات دیتے ہیں, عورتیں دیتے ہیں, فرمایا نہیں چاہیے. رب نے کہا محبوب یہ عہد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں 8 کلومیٹر کا پہاڑ, فرمایا نہیں چاہیے. الفقر و فخری, مجھے اپنے فخر پر فخر ہے. وہ پیارے آقا امت کو کہتے ہیں امتی آؤ, جی یا رسول اللہ, فرمایا مجھے محبت دو. میں لفظ ذمہ داری سے بول رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں مجھے محبت دو, مجھے محبت دو. ایمانداری سے بتائیے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نماز کا حکم دیں طریقہ نہ سکھائیں. حضور روزے کا حکم دیں طریقہ نہ بتائیں. حضور حج کا حکم دیں طریقہ نہ سکھائیں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ حضور محبت کا حکم دیں طریقہ ہی نہ بتائیں, انداز ہی نہ بتائیں.
سب سے بڑی فرقہ واریت کی فسادات کی مین وجہ کہ ہر ایک نے اپنے زاویے کے مطابق محبت رسول کو سامنے رکھا، اپنے ذہن کے مطابق انہیں بنایا، زاویے بنائے، پھر اگر کسی نے ویسا عمل نہیں کیا تو اس پہ فتوے ٹھوک دیے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور نے محبت کا حکم بھی دیا ہے، معیار بھی بتایا ہے، مقدار بھی بتائی ہے، معیار بھی بتایا ہے، مقدار بھی بتائی ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھنے چلا۔ لیکن اس سے پہلے ذرا یہ دیکھیے کہ حضور کو کیسی محبت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آج کے اشتہار پر اس کانفرنس کا نام لکھا گیا ختم نبوت، کسی اشتہار پہ آپ دیکھیں گے سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو اور کھلے دلوں کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، کسی اشتہار پہ آپ دیکھیں گے تذکرہ ولادت مصطفیٰ، تذکرہ میلاد مصطفیٰ، یہ ہوتا ہے۔ میں نے صرف ایک نام کو اس میں بند نہیں کی بات، یہ ساری کانفرنسیں، سارے جلسے، یہ سارے سیمینار، یہ ساری مجلس، یہ پتہ ہے کیا بتانے آتی ہیں؟ یہ محض لذت کے لیے نہیں ہے۔ میں صرف ایک لفظ بولنے لگا ہوں، یقین جانیں، صرف ایک لفظ، اور وہ لفظ اگر آپ نے دل کی کھڑکی سے سنا تو آپ کے دل کی تار کو چھیڑے گا، ماشاءاللہ، اور دل کی تار جب چھڑے گی تو آواز تو پیدا ہوگی، سبحان تو پھر اللہ، اس آواز کو روکنا نہیں ہے، اسے باہر آنے دینا، بے شک، سبحان اللہ، اسے پھر باہر آنے دینا، اس پہ بخیل مت بنیے گا۔ یہ ختم نبوت کا عنوان، سبحان اللہ، یہ سیرت مصطفیٰ کا عنوان، یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ بے شک، کھلے دل کے ساتھ، سبحان اللہ، کھلے دل کے ساتھ کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ جو بچہ لاوارث ہو نا، اسے کوئی نہیں پوچھتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا۔ اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہو، ماشاءاللہ، بے شک، جس کا وارث گھر موجود ہو، موجود ہو، وہ پوچھتا ہے بیٹے سے، بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا۔ لاوارث بچہ 2 بجے چھوڑ کے 2 دن نہ آئے، اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ اس مجلس میں سفید داڑیوں والے بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، بڑے بھی بیٹھے، ابے بھی بیٹھے، بیٹے بھی بیٹھے۔ میں سادہ لفظوں میں مثال دینے لگا ہوں، یہ ابھی دھند کا موسم شروع ہو جائے گا، سردیاں آ جائیں گی، بیٹے سمجھے شاید ابے نے میڈیسن کھا لی ہے، غنودگی آ گئی ہے، سو گیا ہوگا، میں جتنے بجے مرضی جاؤں، ابا نہیں سوتا۔ بے شک، ابے تو بولن جی جی، ابا نہیں سوتا، نہیں سوتا، وہ لحاف اوپر اوڑھ بھی لے، کمبل اوپر لے بھی لے، تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں، ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا، بے شک، کیوں؟ یہ وارث ہے تیرا، بے شک، حضور امت کے وارث ہیں۔ حضور امت کے وارث ہیں۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ، میں ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں علماء کے جھرمٹ میں، میرا اپنے لفظوں پہ بڑا اعتماد ہے، میرے آقا وارث ہے نا، تو آقا نے پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، اللہ اکبر، کیوں تھے، کس لیے تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا وارث، یہ جو ابا وارث ہے نا، دھیان سے جملہ سنو، یہ جو ابا وارث ہے، چند سال پہلے وارث نہیں تھا، جسے پتہ بھی نہیں تھا تم نے اس کے آنگن میں آنا، اگلے چند سالوں بعد بھی وارث نہیں ہوگا، اور حشر کے دن تو ابے نے دیکھنا ہی نہیں، بیٹے نے ابے کو نہیں دیکھنا، ابے نے بیٹے کو نہیں دیکھنا۔ محبت کے ساتھ قاضی کا یہ جملہ ضائع نہ کرنا، میرے آقا اس وقت بھی وارث تھے جب تو آیا نہیں تھا، اور میرے آقا اس وقت بھی وارث ہوں گے جب ابا بیٹے کو نہیں دیکھے گا، بیٹا ابے کو نہیں دیکھے گا، ماں بیٹی کو نہیں دیکھے گی، بیٹی ماں کو نہیں دیکھے گی، پیر مرید کو نہیں پہچانے گا، مرید پیر کا نہیں بنے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں، سبحان اللہ، بڑے دھیان سے جملہ سنو،
آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میرے پاس جبریل آئیں گے دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کے امتی کوئی صراط پہ پریشان ہے، حضور فرماتے ہیں میں حوض چھوڑ دوں گا، میں دوڑ کر جاؤں گا پل صراط، میں دوڑ کر جاؤں گا پل صراط پر۔ سارے یہ سناتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، قاضی یہ سنایا کرتا ہے حضور کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض چھوڑ دوں گا، میں دوڑ کے جاؤں گا پل صراط پر، پل صراط پر کھڑا ہو جاؤں گا، میں وہاں کھڑا رہوں گا، پھر میرے پاس جبریل آئیں گے دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کے امتی میزان پہ پریشان ہیں جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں اب پل کو چھوڑ دوں گا، میں میزان پہ چلا جاؤں گا۔ اور محدثین نے لکھا ہے حضور فرماتے ہیں ان 3 مقامات پر عصر کے میدان میں دوڑتا رہوں گا، حوض سے پل، پل سے میزان، میزان سے حوض، حوض سے پل، پل سے میزان۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے۔ حضور ایسے بارش وقت رہ گیا تھوڑا، میں کر کچھ نہیں سکتا۔ میرے بڑے ہی پیارے چھوٹے بھائی عزیز بھائی حافظ ابو بکر صاحب تشریف لے آئے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو سنائیں گے۔ میں وقت ہے بڑا تھوڑا، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کر دوں جی؟ میں نے باپ بیٹے کی مثال دی ہے، میں اسی کو کنارے لگا رہا ہوں، اسی کو، میں کچھ اور میرا ارادہ تھا لیکن انشاءاللہ پھر کبھی سے اسی کو کنارے لگانے لگا۔ ابا کہتا ہے بیٹے کو، دھیان رکھنا میری جملوں کو، ابا کہتا ہے بیٹے کو بیٹا تو میری سنتا ہی نہیں، میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں، میرے قریب آتا ہی نہیں، میری باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میری نصیحتوں سے تو کنی کتراتا ہے، میں بات کرتا ہوں تو دوسری طرف رخ کر لیتا ہے، حالانکہ تو سوچ تو صحیح، عمر کے اس حصے میں بھی میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جملہ سن کر آپ پر کتنا اثر ہوگا، ہوگا تو ضرور انشاءاللہ، لیکن کتنا ہوگا یہ میں ابھی پیمانہ نہیں وضع کر سکتا۔ اپنی بات آپ کو بتاؤں، چند روز پہلے اللہ نے یہ جب جملہ مجھے عطا فرمایا، میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، آپ پہ بھی اثر انشاءاللہ ہوگا اگر دل سے سنیں گے۔ عشق کی چوٹ پڑتی ہے سبھی پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ فرق آپ کا انداز تو ہوگا لیکن ذرا محبت کے ساتھ سن لیجئے۔ باپ کہتا ہے بیٹے کو تو میرے قریب آتا تک نہیں، میرے پاس بیٹھتا نہیں، میری باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میری نصیحتوں سے تو کنی کتراتا ہے، حالانکہ تو سوچ تو صحیح عمر کے اس حصے میں اگر اپنی عمر دیکھوں اور اپنا بقیہ زندگی کو دیکھوں کتنی ہے تو مجھے تو جمع پونجی کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے، میری پنشن کافی ہے، کتنی مثالیں ہیں، مجھے کھیتی باڑی کی آمدن کافی ہے، مجھے دکان کا کرایہ بہت ہے، لیکن میں پھر بھی جو محنت کر رہا ہوں تیرے واسطے تو کر رہا ہوں، تیرے لیے تو کام کو بڑھائے جا رہا ہوں، تو میرے قریب آتا تک نہیں، تو میری سنتا تک نہیں، میرے پاس بیٹھتا تک نہیں۔ حضور فرماتے ہیں امتیوں ذرا سوچو تو صحیح، میری سنتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میری زندگی تمہیں پیاری نہیں لگتی، میرے قریب تم آتے تک نہیں، میری باتیں سنتے تک نہیں، حالانکہ سوچو تو صحیح میں تو معصوم ہوں، میں تو اس کا حبیب ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میرے کیوں پاؤں سوج گئے ہیں، میرے پاؤں پہ کیوں ورم آ گیا ہے، میں تو معصوم ہوں، میرے پلے تو گناہ ہی نہیں، میں تو اس کا حبیب ہوں، میں تو اس کا محبوب ہوں، تمہیں میری باتیں اچھی تک نہیں لگتی، تم میرے قریب آتے تک نہیں، میرے قریب آؤ، میری سنو تو تمہارے کانوں میں آواز آئے نا کہ میں آدھی رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر اسے یہی کہہ رہا ہوں، یا رب امتی، اس لیے کہ حضور وارث ہے، حضور وارث ہے۔ اب بڑی دھیان سے بات ہے، ابا کہتا ہے نا میرے پاس بیٹھا کر، ابا بیٹے کو کہتا ہے نا میرے پاس بیٹھا کر، میں سب کچھ تیرے لیے تو کرتا ہوں، سب کچھ تیرے لیے تو کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں امتیوں سوچو تو صحیح، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، رب نے جو کچھ بھیجنے کے لیے بنایا تھا میں سارا لے آیا، میں سادے لفظوں میں معنی کر رہا ہوں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں سارا کچھ لے کے آ گیا، تم میری سنتے تک نہیں۔ اللہ اکبر، بڑی دھیان سے حضرات علماء کرام، یوں سمجھیے میں شوق سنا رہا ہوں، میرا درد دل ہے۔
فرما بردار بیٹا ابے کی مانتا ہے، مانتا ہے. بڑے دھیان سے سنو. لیکن کسی وقت زبان سے نکل جاتا ہے ابا صرف تیری سنو. اللہ اکبر. توجہ، کسی اور کے پاس نہ بیٹھوں، کسی اور کی نہ سنوں. میں کوئی مبہم جملہ درمیان میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا اگرچہ وقت تمام ہو چکا. ابا صرف تیری بات مانوں، تیرے علاوہ کسی کی نہ مانوں، تیرے علاوہ کسی کی نہ سنوں. تو ابا کہتا ہے بیٹا میرے علاوہ بھی بات مان، اس کی جس کے بارے میں بتاؤں. اللہ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں. تجھے نہیں پتا لباس خضر میں رہزن کون ہے، رہبر کون ہے. تجھے نہیں پتا چپ و دستار کی سلوٹیں کہاں ٹیڑھی ہوتی ہیں. تجھے نہیں پتا تیرے حق میں اچھا کون ہے. میں تجھے یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے. میں تجھے بتاؤں گا، تو اس سے مشورہ لے سکتا ہے، تو اسے چچا کہہ سکتا ہے، تو اس کی بات مان سکتا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی جی بے شک. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب میرا جملہ ضائع گیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا. بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں آپ کے پاس. کہتا ہے نا ابا بیٹا میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے، تیرے حق میں برا کون ہے. تجھے کیا پتا کہ کون کیسا ہے، کس انداز سے بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، یہ میں تجھے بتاؤں گا. بیٹھا کر بے شک، لیکن میں تجھے بتاؤں گا تو نے کس کی ماننی ہے. یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں. آگے بناتے میرے علاوہ بھی بات مان. یا رسول اللہ کن کی؟ فرمایا جن کے بارے میں بتاؤں، جن کے بارے میں لفظ نہ پیش کر سکوں پھر مجرم ہوں. یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی مانوں. آگے فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی